اللہ کے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ نشانیاں پائی جائیں، یہ علامتیں پائی جائیں تو وہ منافق ہے۔ اور فرمایا اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلم سمجھتا ہو، لیکن وہ حقیقت میں مسلم کہلانے کا حقدار نہیں ہے، تو سب سے پہلی علامت کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ منافق کی اس علامت پر، اس نشانی پر میں نے پچھلے جمعے کو کچھ روشنی ڈالی۔ اگلی علامت یہ ہے اذا وعد اخلف، کہ منافق جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کے خلاف کرتا ہے، اس کو پورا نہیں کرتا ہے۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ اور مومن کا عمل یہ ہے، مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے، عہد کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے، اور اگر وعدہ کرنے کے بعد اس صاحب ایمان کے اندر اس وعدے کو پورا کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس کے لیے اس وعدے کو پورا کرنا ممکن نہیں ہے، کوئی مجبوری پیش آ گئی ہے، کوئی عذر پیش آ گیا ہے، تو وہ بتلا دیتا ہے کہ بھئی یہ وعدہ جو میں نے آپ سے کیا تھا، میں اس سے دستبرداری حاصل کرتا ہوں، میں اس کو پورا نہیں کرتا۔ یہ ہے مومن کی شان۔ اور وعدہ کر کے اس کو یوں ہی ٹال دینا، ٹال مٹول کرنا اور دوسرے کو پریشان کرنا کہ ہم نے ایک شخص سے وعدہ کیا ہے، اب وہ ہماری دکان کا یا مکان کا چکر لگا رہا ہے، ہمارے پاس آ رہا ہے، ہمیں تلاش کر رہا ہے، اور ہم اس کو کوئی جواب نہ دے کر اس سے چھپ رہے ہیں، منہ چھپا رہے ہیں، تو میرے بزرگوں اور دوستوں، وہ ایمان والے کی شان نہیں۔ اگر کوئی عذر ہے، کوئی پریشانی ہے تو اس کو بتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وعد اخلف، کہ منافق کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا نہیں کرتا، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کو توڑ دیتا ہے اور پریشانیاں پہنچاتا ہے، تکالیف پہنچاتا ہے، کوئی واضح اور صاف جواب نہیں دیتا۔ قربان جائیے صحابہ کرام، اللہ والوں، تاریخ کے اندر بے شمار واقعات بھرے جن کی مثال یہ تاریخ آج پیش نہیں کر سکتی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی، آپ حضرات نے پہلے بھی ان کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے درجے کے صحابی۔ کیسے صحابی ہیں؟ حضور کے رازداں، حضور کے رازداں، رازدار، بڑے عظیم۔ اچھا، اس تفصیل کو بیان نہیں کرنا، بیان کچھ اور کرنا، تو میں ادھر ہی چلتا ہوں۔ بیان یہ کرنا ہے، واقعہ ان کا یہ بتلانا ہے کہ جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اسلام قبول کیا، باپ اور بیٹے حذیفہ اور یمان مسلمان ہو گئے، تو اب مدینے کی طرف آ رہے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے، آپ کی زیارت کریں گے اور آپ سے اپنی گفتگو کریں گے۔ تو جب یہ مدینے کی طرف آ رہے ہیں تو راستے میں ابو جہل مل جاتا ہے اپنے لشکر کے ساتھ، اور اس کی تیاریاں کیا تھی؟ غزوہ بدر، جنگ بدر ہونے والی۔
جنگ بدر کے لیے وہ مکمل تیاریاں کر چکا تھا، نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دینے کے لیے، آپ کے صحابہ کو پسماندہ کرنے کے لیے، پسپا کرنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان سے جنگ کرنے کے لیے وہ مکمل تیاریاں کر کے اپنے لشکر کو لے کر روانہ ہوا۔ راستے میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہو جاتی۔ اب ابو جہل ان کو پکڑ لیتا ہے، پوچھتا ہے بتاؤ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو ہم تو مدینہ جا رہے ہیں۔ دیکھو اچھا تم ہمارے خلاف لڑائی اور جنگ میں شریک ہونے کے لیے جا رہے ہو، اب ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، یہی تمہارا کام تمام کر دیا جائے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مدینہ صرف اس لیے جا رہے ہیں کہ ہمیں حضور کی زیارت کرنی ہے، حضور سے ملاقات کرنی ہے، یہ مقصد ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں۔ تو اب کافی دیر تک گفتگو کے بعد بات یہاں ختم ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم واقعی محمد کی زیارت کے لیے اور ملاقات کے لیے جا رہے ہو تو وعدہ کرو ہم تمہیں چھوڑ دیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم حضور کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، ہم تمہارے خلاف جنگ میں شریک ہونے کے لیے نہیں جا رہے۔ تو وہ ابو جہل ان کو چھوڑ دیتا۔ اب جب وہ مدینے کے قریب پہنچتے ہیں تو ادھر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر، اپنے صحابہ کرام کو لے کر مدینے سے جنگ بدر کے لیے نکل چکے۔ راستے میں ملاقات۔ اب اسلام کی یہ پہلی جنگ، بہت بڑی جنگ، بہت بڑی جنگ، کفر و ایمان، بہت بڑا معرکہ ہونے والا۔ کیسا معرکہ؟ کیا مقام ہے اس میں شریک ہونے والوں کا؟ فرمایا کہ اس دن کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، اور جو صحابہ کرام اس معرکے کے اندر شریک ہوئے ہیں ان کو بدری صحابہ کہا جاتا ہے۔ ان کے نام کے وظیفے پڑھے جاتے ہیں، ان کا نام لینے سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے مغفرت کا اعلان فرمایا۔ وہ اتنی بڑی جنگ ہونے والی۔ اب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوتی تو یہ سارا واقعہ سناتے کہ یہ واقعہ پیش آیا، راستے میں ابو جہل سے ملاقات ہوئی۔ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ اسلام کا پہلا معرکہ ہے، ہمیں بھی اجازت دے دیجیے، ہم بھی شریک ہو جائیں۔ وہ تو زبردستی ہماری گردنوں پر ہتھیار رکھ کر ہم سے وعدہ لیا گیا، وہ وعدہ ہم نے خوشی سے قبول نہیں کیا ہے، وہ تو زبردستی کا وعدہ ہے، آپ ہمیں اجازت دے دیجئے۔ لیکن قربان جائیے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم زبان دے کر آئے، تم وعدہ کر کے آئے ہو، اس لیے تمہیں اس کے اندر شریک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے اسلام، کہ وہ اسلام کی اتنی خطرناک جنگ، حق اور باطل کی جنگ ہونے والی ہے، اور کیا مقام ہے ان کا آپ جانتے ہیں۔ لیکن وہ خواہش کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اللہ کے نبی سے درخواست کر رہے ہیں، لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس جنگ میں شریک ہونے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ فرمایا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو وعدہ کیا جائے اس کو پورا کیا جائے، وعدہ خلافی کرنا، وعدے کو پورا نہ کرنا، یہ مسلمان کی شان ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وعدہ اخلفا، کہ منافق کی شان اور منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ وعدہ کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، اس کے خلاف چلتا ہے، اور اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے۔
تو میرے بزرگ اور دوستوں، آج ہمارے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہو گئی ہے. ہم وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں، دوسرے کا دل ٹوٹ رہا ہے، وہ پریشان ہو رہا ہے، لیکن ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار منافقین کی لسٹ میں ہو جائے اور ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر لیا ہے اور دیگر عبادات کر رہے ہیں اور بس ہم نے اپنے آپ کو مسلمان سمجھ لیا ہے. اس حدیث پاک کے اندر یہ صاف لفظ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن اگر یہ صفات اور یہ علامتیں اس کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب کرے.